اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے آج کے ہم اس درس قرآن کی نشست میں جمع ہیں۔ دوستان محترم، ہم گفتگو کر رہے تھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، والدین کے حقوق کیا ہیں اس کے حوالے سے۔ تو آج ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھے والدین کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، فرمایا وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور وہ دونوں تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ فرمایا ان سے حسن سلوک کر کے، ان سے خدمت کر کے، ان کی خدمت کر کے تم جنت میں بھی جا سکتے ہو، چاہو تو ان کے ساتھ برا سلوک کر کے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ تو فرمایا وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور وہ دونوں تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اب یہ تمہارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو ان کی خدمت کر کے یا ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو ایک بار اپنے والدین کا چہرے کو دیکھے، اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا تو اسے 100 مقبول حجوں کا ثواب ہوگا۔ تو دوستان محترم، آپ غور کریں کہ ایک حج کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا سرمایہ لگتا ہے۔ آج اگر ہم حج کرنا چاہیں تو لاکھوں روپے لگتے ہیں، لاکھوں ادا کر کے بھی، لاکھوں روپے خرچ کے بھی، اور حج کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا حج قبول ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کی عبادت کو قبول کرے، کس کی عبادت کو رد کر دے۔ مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے مکھڑے کی زیارت کرتا ہے، جو شخص اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو 100 مرتبہ کرے گا اسے 100 مقبول حجوں کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور احادیث مبارکہ میں صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا قال الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت وقت پر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ صحابی نے پوچھا ہے ثم قال ایون، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو؟ پھر فرمایا بر والدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسری بار پھر صحابی نے سوال کیا، پھر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرنا۔ دوستان محترم، اس احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنی بندگی کے بعد، نماز کے بعد جو سب سے محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، وہ والدین کی خدمت ہے، وہ والدین کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور احادیث مبارکہ میں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جہاد کے حوالے سے اجازت طلب کی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ تو آپ فرمایا جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا کر دے گا۔ پھر اسی طرح ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ من ابرو، یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے والدین میں سے، ماں یا باپ؟ تو فرمایا قال امہ کا، تمہاری والدہ۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد؟ پھر فرمایا قال امہ کا، تمہاری والدہ۔ تیسری بار پھر سوال کیا تو پھر آپ نے یہی جواب دیا کہ تمہاری والدہ تمہارے سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے۔ جب چوتھی بار سوال کیا تو پھر فرمایا تمہارا باپ، پھر فرمایا تمہارے والد۔ گویا چوتھے مرتبے پر والد کو رکھا اور پہلے 3 مرتبوں پر فرمایا تمہاری والدہ۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ماں وہ ہستی ہے کہ جو بچے کی پیدائش سے پہلے 9 ماہ اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھاتی ہے، وہ اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے۔ پھر جب پیدائش ہو جاتی ہے بچے کی، پھر اس وقت وہ اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے، پھر اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ تو دوستان محترم، کیونکہ ماں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے بچے کو پالنے کے حوالے سے، بچے کی تربیت کے حوالے سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا زیادہ حق رکھا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کا زیادہ حق رکھا ہے۔ اور دوستان محترم، یہ بات نہیں ہے کہ باپ کا مقام و مرتبہ کم ہے۔ ایک احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کا باپ اس سے کتنا راضی ہے۔ اگر باپ اس سے راضی ہے، خوش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ اگر اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ناراض ہے۔ تو دوستان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ہم خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو جھکائے رکھو۔ اسی طرح آخری احادیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ فرمایا جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ گویا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کریں، ماں کی خدمت کریں اور جنت حاصل کر لیں۔ اور اس کا ایک اور بھی مفہوم ہے کہ ماں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے تو وہ جنت میں چلی جائے۔ گویا یہ ماں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھی تربیت کرے اور اپنی اولاد کو جنت میں پہنچا دے۔ اگر بری تربیت کرے گی تو اس کی اولاد نافرمان ہوگی، جہنم کا ایندھن بنے گی۔ گویا یہ ماں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنتی بنا دے یا جہنمی بنا دے۔ تو دوستان محترم، اور یہاں پر آج ہم نے یہ سمجھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کا ادب کر کے، ان کے ساتھ نیکی کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، رضا حاصل کر سکتے ہیں، قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی نافرمانی کر کے ہم جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں۔ اور آج ہی ہمیں توبہ کرنی چاہیے اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم مرتے دم تک ان کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے۔ ایون کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ کے والدین غیر مسلم بھی ہیں تو آپ پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر غیر مسلم بھی ہے پھر بھی احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو دوستان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، اگر ایک بار چلی جائیں تو پھر یہ واپس نہیں ملتی۔
تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اس نیکی کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دعا گو ہوں رب کائنات سے کہ رب کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔